تاریخ انسانیت پہلیاں کشتیاں جلان والا محمد بن قاسم نے، ابو طالب دا پتر علی سمندر تو پار جا کے امیر المومنین کشتیاں جلا کے اپنی فوج نو خطبہ دیتا ہے، فرمایا یا مر کے جانا جی یا مار کے جانا جی، واپسی دے رستے میں بند کر دیتے۔ اطلاع جا کے دیتی بادشاہ غرناطہ نو، جڑا مدینے والے محمد بہادر جنگجو بھیجے اتنا مسمم ارادے نال ہے، اس کشتیاں جلا دیتی۔ اس نے پھر خون ریزی تو بچ جائیے، ہینڈز اپ کر دیتا۔ اس نے یا علی اسی لڑنا نہیں چاہتے، فرمایا ساڈے دین وچ بھی جہاد آخری سلوشن، دین اسلام وچ خون ریزی کوئی نہیں۔ اگر تو ساڈیاں شرائط تو سکے شرائط منوا لو، جزیہ لے لو، کلمہ پڑھا لو۔ اس بڑی عزت کی تھی امیر المومنین دی، ایک رات مہمان رکھیا، صبح صبح یا علی تو مرد میدان ہے، شیر خدا ہیں، بہادر ہیں، لا فدادہ مصداق ہیں، تیرے مزاج دا ایک تحفہ ہے میرے کو، میں دینا چاہنا۔ علی ادن کیڑا تحفہ؟ ادھا دنیا تے فقید المثال اصیل النسل ایک گھوڑی ہے میرے کو، تو جنگجو میں مرد میدان ہے، وہ تیرے علی۔ امام فرمیدے نو کیسی ہے؟ ادھا یہ دنیا تے ایک کوئی نسل ہے میرے کو، اتری منہ چڑھ سخت اتنی ہے، ایک بندے کو جانور قابو نہیں آمدا، 7 سائس میں رکھے، ایک جانور دے گال 7 رسے نے، 7 بندے پھڑ کے اس نے پانی واسطے بندے کھول دے، اتنی اتری تے سخت ہے، ایک بندے دے قابو نہیں آمدی۔ اج تک ماں پتر کو نہیں جمیا جیڑا اتے تے زین رکھے، بانا تے دور دی گل۔ یا علی ہدیہ میں دینا، گفٹ میں دینا، تحفہ دینا، لیکن شرط ادھے تے زین بھی رکھنی ہے، سواری بھی کرنی ہے۔ فرمیدن جاؤ کھول کے لے آؤ۔ اس 7 بندے بھیجے نے جڑے صرف اس واسطے ہیں۔ مولا فرمیدن نام کی ہے؟ آدھا جی مجلی۔ فرمیدن جاؤ 7 بندے، فرمایا ایک جائے۔ یا علی یہ قابو نہیں آمدی، فرمایا کن ہلا جے تے میرا نام حیدر کرار کیا، جاؤ لے کے آؤ۔ ایک بندہ گیا ہے بحکم امام، وہ کھول کے لایا، اس جانور سر سٹے، کن نہیں ہلا رہے۔ انہوں نے کہا یا علی راز کی؟ فرمایا زین رکھو۔ زین رکھی گئی، علی سواری کی تھی۔ بادشاہ غرناطہ پوچھا یا علی وجہ کی ہے؟ یہ توڑے کے اس کن کیوں نہیں ہلایا؟ فرمایا غالب علا کل غالب میں، تیدیاں تے 4 لتاں نے، میں ابو طالب دا پتر، پہاڑ نو اکھاں تے میرے کے ٹور پوے تھے۔ سواری کی تھی، یہ پہلا چکر لایا غرناطہ، چکر مکمل نہیں ہویا، امیر المومنین نے باغاں روکی ہیں۔ فرمایا بادشاہ ادھا کوئی بچہ بھی ہے؟ یا علی ہے۔ تو ان کس دسے؟ فرمایا جی تو دستی ہے، یہ بچے ہیں۔ اس نے واقعی یا علی بچہ تے ہے۔ فرمایا اے تو تحفہ دیتا ہے، وہ دی قیمت لے لے، ادھا بچہ چاہیے۔ اس نے یا علی پوری غرناطہ لے جا، لیکن تیرے مزاج والا نہیں، تو مرد میدان ہے، جنگجو بہادر ہیں، وہ بچہ مریل کمزور جمدہ بیمار ہے۔ فرمیدن انہوں بیماری کی ہے؟ آدھا جی میں طبیب رکھے نہیں نواستے، میں گھوڑیاں دا شوقین ہوں، لیکن آج تک کسے حکیم نو دی بیماری دی سمجھ نہیں آئی۔ علی فرمیدن کوئی نشانی دی 10 بیماری دی؟ آدھا جدن دا جمعے ہیں، اسی رسا نہیں پایا، جانور دی فطرت سبزے آل فصل آل جاندہ، یہ آج تک فصل آل گئے ہی نہیں۔ ادھا پسندیدہ علاقہ کیڑا ہے؟ آدھا جی ریت دے ٹبے۔ آفرین 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 آفرین۔ فرمیدن اس بچے دا نام کی؟ آدھا جی مرتجز۔ فرمائے سچی پوچھیں کہ میں آیا بھی اس سے واسطے ہی، وہ امانت ہے ساڈی۔
اتھے یاد ہے جی ہے جی کمزور نرم مریل جمدے بیمار ہے کھان پینوں کردے ہی کوئی نہیں پر میں نے اس ٹائم ہے کتھے یاد ہے جی اکثر ہو رے دے ٹبیاں چرند ہے فمن ٹور من وخا کوٹ شالیا شاہ غرناتا اور شہنشاہ کائنات ٹور دے اس ریت دے ٹبیاں ٹورے رستے ٹور دے امیر المومنین پوچھے اس مرتجز دی کوئی ہور نشانی دس وہ دن اچ پانی کتنی باری پین دے آدھا یالی ایک دن نہیں ترے دن پین دے ہی کو نہیں جو کھڑا صاحب ہر کیا دن پھر ہو یہ نا نشانیاں تیو دے بیچے نے نا اس آکھا جی ہو جے وہ بچہ بج دے کدی اس ٹیبے تے گوڑی لاندہ ہے کدی اتھے علی اس دیاں حرکات و سکنات وے کے رننے نے علی دی داڑی چو ہنجو کر رہی ہیں بادشاہ دا رننے کیوں ہو اس بچے سر چاہے امیر المومنین الوے کیا ان دوڑے علی علیہ السلام علیہ پاسے جی میں تسے نو پانی ملے مسافر نو منزل ملے مریض نو حکیم ملے بھجدہ آکے امیر المومنین دے قدمہ تے منہ رکھیا سے جد اللہ ہاتھ علی دی کنڈ تے پھیرے ہے سپین اچ پہلی ملاقات مرتجز دی علی نال دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے اج علی پہلا جملہ کیا تیری ہائے نکل ویسے کنڈ تے ہاتھ رکھ کے ٹھڈا صاحب ہر کیا دینے جے منزل دور ہے پانی اج ہی چھوڑ دی تیری ہائے تو صدقے تیری ہائے تو صدقے تیری ہائے تو صدقے اجے تو دور ہے منزل تو پانی اج ہی چھوڑ دیتے اس مرتجز اور مجلی ماں پتر نال لے کے غرناتا چو امیر المومنین مدینے آئے اگے مولا فرمائندیں جس پاسے میں آقا مصطفیٰ بھیج دے آن مسجد نبی چ میری ملاقات ہو دی ہے آج پہلی دفعہ میں بیکھے غرناتا تو میں واپس آئے امیر المومنین مدینے تو 2 میل باہر آ کے آقا مصطفیٰ بےتابی نال انتظار کر رہے کسے دسے جی یا علی آگے خود نبی اگے ٹرے ملاقات کی تھی یہ خیریت سلام دے بعد جڑا پہلا سوال کیتا ہے فرمایا ساڈی امانت علی عدل لے آئے مرتجز اور مجلی پھر سادات بنو ہاشم دا ایک اپنا استبل ہے مدینے سید جنگجو آن اس استبل ہی چے ماں پتر رہے دن بدن اے بچہ ٹھیک ہو رہے تندرست ہو رہے اس صحت مند ہو رہے یہ غالباً 6 ہجری دا واقعہ ادھروں اس دا مدینے داخل ہونا ادھروں میرے حسین دا بچپنا ایک دن میرے بادشاہ فرمائے نانا بابا جی حسین نانا دل کردہ ہے میں گھوڑ سواری کرا فرمایا آؤ بیٹا تسی گھوڑا پسند کرو استبلی چاہ کے امام حسین دا ظاہراً بچپن ہے ایک کے گھوڑے نوے دے شبیر دی نگاہ انتخاب سے مرتجز دے رہے یہ بالکل بچہ ہے فرمائے نانا اے دے نبی علی نو ویکھے علی نبی نو ویکھے فرمایا نہیں میرا پتر گھوڑا بدلو کیوں نانا فرمایا چھوٹا ہے ان چاڑے یہ سوار دا ہیلک نہیں جڑے گھوڑ سواری دی شوقینوں پہلے اس نو ہڑایا جاندہ آج تک بیٹے جو تے زین کسے نہیں رکھی آج تک کوئی بیٹھا نہیں گھوڑا بدلو ٹھڈا صاحب ہر کے فرمائندے نہیں نانا بانا میں ہی دیتے یہ کیوں فرمایا حسین بند ہی اتھے جتھے کوئی نہ بیٹھا رمز دی بات ہے آقا رحمت اللہ العالمین علی الوے کے فرمائے یا علی زین رکھو ایدی اللہ نہیں موڑتا میں کیوں زین رکھی گئی بچپنا مرتجز دا میرے الویخنا میں جلدی کرنے لگا اے مرتجز کھلوتا ہے سجے پاسے کلی رحمت کھبے پاسے کلی ولایت آؤ حسین آؤ چڑھائیے نانے دا دل لے میرے اللہ وے میں چاہ کے پتر نو بٹھاواں بابے دا دل لے میرے اللہ وے میں چاہ کے بٹھاواں لیکن حسین نے حیران کر دیتا
حسین ٹردے ٹردے مرتجز نو ویکھیا، نانے اور بابے نو ویکھیا، نہ نانے ال گئے نے نہ بابے ال، ہاتھ ودائے نہ آؤ نا۔ ٹھڈا صاحب ہر کیا دے نہیں نانا، من او چڑھائے جڑا میرا توڑ دا سنگی قربان ہوا، جنہوں نے سمجھ آئی ہے تیری ہائے نکل گئی۔ او چڑھائے جڑا میرا توڑ دا سنگتی ہوگا۔ کوئی گہری رمز دا اشارہ ہی، نبی بھی روندے پیچھے ہٹے، مشکل کشا بھی روندے پیچھے ہٹے۔ ایک منزل دے دو مسافر رہ گئے، مرتجز اور حسین کربلا دے مسافر۔ جلے نانا اور بابا پیچھے ہٹے نے، حسین اگے ودے۔ یہ پہلی ملاقات ہے مرتجز تے حسین دی۔ جویں جویں شبیر قریب آئے نے، اس جانور اپنی گردن جھکائی، ادھر پیشانی تے سفید نشان آئی، سر جھکایا امام حسین سجا ہاتھ چاہ کے، ادھر متھے تے رکھ کے دن تو میرا توڑ دسن کی۔ اے تے رستے دے مسافر نے، آج تے اے چڑھا لین گے، کن کون چڑھائے گا؟ فرمایا آج بھی آپ ہی چڑھانے، کل بھی آپ ہی چڑھانے۔ نانا اور بابا ویکھ رہے ہیں، پہلی باری مرتجز گوڈی لائیے زمین، اکثر شبیاں گوڈیاں لاندیاں، اس مرتجز دی سنت اگلے پیر ٹیکے نے، گردن موڑ کے انج ویکھیا، اجے شہنشاہ نہیں بہ سکتے۔ پھر اس پہلی باری پاسا لایا، زمین تے لیٹے ہے، اپنی حیوانی زبان ہنک ماری، شاید اپنی زبان پیدا ہی پتر بطول ہن تے چڑھیا۔ یہ لیٹے ہے، امام حسین دی کنڈ تے بیٹھے نے، بڑا سنبھل کے اٹھے ہے کہ میرے شہنشاہ گر نہ جان۔ مدینے اگ دی طرح خبر پھیل گئی، سادات دے استبل ایک جانور آیا ہے، بچہ کوئی امام حسین دا عاشق ہے، مٹیاں تے لیٹ کے فرزند زہرا نو چڑھاندا ہے۔ کوٹ شاہ لیا اے خبر پہنچ دی ویڑے چ اما زہرا کول پہنچ۔ کوئی پردے چ بیٹھی ماں میرا جملہ سمجھ پی ممتا، ماما نو تے سواریاں بھی پیاریاں لگدیاں، جنہوں تے پتر باندھے ہوں۔ اس ماں دا ایکسیڈنٹ پتر فوت ہو گیا نا، اس موٹر سائیکل نہیں دیتا، یہ میرے پتر دی سواری ہے، ماما نو تے نشانیاں پیاریاں لگدیاں۔ تڑپی ممتا میری سین فرمایا، نوکر نو آکھو او جانور کھول کے لے آوے، میں ماں ویکھنا چاہنی ہوں وہ میرے پتر نو کیویں چڑھاندا ہے۔ نوکر واداں چو پکڑ کے دہلیز زہرا تک لے آیا، ماتمیوں مادن عصمت بنت مصطفیٰ اس نو واداں چو پکڑ کے اپنے ویڑے لے آئی، ویڑے کھلوا کے فرمایا لے او بوئی جتوں جبریل کدی اندر نہیں آیا، میں تیرے محمد دی زہرا، میں تین اپنے ویڑے لے کے آئی ہوں، تو میرے حسین نال وفاداری کرنے جڑے پورے دن دے تھکے ہوتے اس ٹائم تک کہ امام حسین دی شبیہ آوے تے سی جانا کہ سمجھنا تیرا رتبہ تھوڑا ہے، کہ سمجھنا تیرا کوئی مقام نہیں۔ سمجھ اپنے اپنوں زدار، جس مانو پتر دے زلجنا نال اتنا پیار ہے، اس مانو اپنے پتر دے ازادار نال کوئی پیار نہیں۔ قسم با خدا تو عند اللہ بڑا رتبے والا، تھوڑا جی اپنے آپ سنبھال، تو حسین دا ازادار ماتمی۔ میں پڑھے میدان معاشر کھڑی ہو جائے گی نبی دی بیٹی، ہلچل مچ جائے گی، توحید آواز آئے گا، بنت مصطفیٰ جاؤ نہ جنتی چلے جاؤ۔ حسین دی اماں کہ گی نہیں میرا اللہ، گزر جو زہرا، اجے میں نہیں جانا، کسے دا انتظار ہے؟ جی میرا اللہ میں کسے دا انتظار ہے؟ کہ دا انتظار محمد دی دھی پہ کر دیئے۔ ٹھڈا صاحب بھر کیا دیئے، میں ہاں حسین دی ماں، تے ساڑھے کرم دے خلاف ہے، جب تک میرے حسین دا آخری عزادار نہ آیا میں جنت نہیں آیا۔ تیرے میرے واسطے نبی دی بیٹی کھڑی ہو جائے گی، پلیز
میں سید منت کر رہے ہیں تو ماتمی حسین دا بس لگیں گناہ نہ کریں اپنی اکھاں دی حفاظت کریں اے تیرے ہاتھ کسے ہستی دی امانت نے تیرے میرے گناہ کرن دی وجہ تو نہ کھلون والی انتظار کرے گا بندے محمد دی دین کھلوان تیری میری وجہ تو تے نہ کھلو گے اتنا پیار کر دی اپنے پتر دے عزادار نال فرمایا لا میرے بیٹے گوڈی لا میں سنے تو میرے پتر نو گوڈیاں لا کے چڑھانا دوجی گوڈی اس زہرا دے بیڑے لائی اگلیاں لتاں ٹیکیاں نے ماں ویکھ رہی ہے شاید آئیے بھی شہنشاہ نہیں بیٹھ سکتے اے پھس پاپا سا لایا ماں ویکھ رہی ہے نکیاں نکیاں یہ بہناں نے میرے بادشاہ دیاں شام والی شہزادی دا بالکل بچپن ہے بہناں برکے پا کے دیوار نال ویکھ رہی نے میرا مولا اس دی کڑ تے بیٹھے پھر بڑا سنبھل کے اٹھے ٹرے ہیں تے بہناں واریاں گئیاں نے اجے پورا چکر مکمل نہیں کیتا محمد دی حجرے چ گئی ہے کوٹ شاہ لیا اجے چکر مکمل نہیں ہویا حسین دی ماں اپنی چادر دے دامن جو دے دانے تے سامنے کھلو کے پیا دی لے میرے پتر دی سواری کھانا اس جانور دی اتنی میں فضائل کیوں پہ پڑھنا ہونے آوے نا تیرے سلام ہی تیرے احترام میں اضافہ ہوئے ادیاں واگاں پکڑے کرو ادیاں واگاں اولاد نو پکڑنیا سکھاؤ انہوں گھارے چ لے جایا کرو اس نو پیغمبر دی بیٹی گھر لے گئی ہے منتا منیا کرو پردے دار منت مننا اگر میرا کام ہو جائے میں حسین دی ماں دا صدقہ اپنی چادر ہی دانا پوانا کدی برتن اچ نہیں چادر ہی دانا پوانا پوری ہوئی بھی تیری منت وقت ہوندہ میں تفصیل پڑھ دا اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں مرحومات ہیں مالک سب کو حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے انٹرنیشنلی حالات آپ کے سامنے دعا کیجئے میرا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے غزہ کے معاملات بہتر فرمائے اور میرا خیال ہے کم از کم پاکستانی مسلمانوں کو اب تو صورتحال کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ فلسطین اور غزہ میں پاؤ جو مہربانی سر جو صحابہ کا مقام ہے لیکن ایک اپیل میں اکثر کرتا ہوں جو یہ حق بنتا ہے وہ اسے ملنا چاہیے میرے خیال ہے یہ پونے 2 سال پہلے اگر حافظ آپ کا ساتھ دے رہے پنجاب اسمبلی میں بھی ایک بل پیش ہوا تھا اس بل میں یہ تھا کہ جی صحابہ کو بھی رضی اللہ لکھا جاتا ہے لہٰذا اولاد محمد کو بھی رضی اللہ ہی کہا جا میں تب مجلسوں میں پوچھا ایک جگہ نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں میں نے پوچھا کہ یار پنجاب میں رہ کے پنجاب اسمبلی سے یہ قانون بنوا رہے ہو کہ جو مقام صحابہ کے وہی اولاد ہے اور ڈیرے کے نوکر میں اور گھر کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا مطلب دیکھیں میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی بہت عزت ہے بہت مقام ہے لیکن صحابہ کو صحابہ کا حق ملے گا تو بات میں وزن بنے گا ہم شیعہ ماڑے سہی ہم مسکین سہی ایک درویش کی بارگاہ میں ایک لفظ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں جتنی کمزوریاں بندے ہمارے ہم اس پہ بحث نہیں کرتے لیکن کرم جو اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتے نہیں سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ ہم
ان کا پرچم اٹھا کے چل رہے ہیں جن پہ مسلمان آپ بھی درود نہ پڑھیں تو آپ کی بھی نماز نہیں ہوتی. مجھے تو آج تک دیکھیں یہ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ ماشاءاللہ میں آپ کا ضلع فیلو تو ہوں نہ کم از کم، تو اس بات کی باریکی پہ آپ دھیان دے دیں کہ میں مانتا ہوں کہ میرا شہر گوجرانوالہ پیورلی بزنس مینوں کا ہے، مطلب وہ بزنس دینی طور پہ بھی وہیں کرتے ہیں جہاں سے بچت معقول. میں بالکل میں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ اس سوداگری کے کیا کہنے. سیانے مسلمان بڑے ہیں لیکن درود والا قبیلہ شیعوں کو دیکھے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا. مہربانی سر، مہربانی سر. اللہ اکبر. میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی وقت کیونکہ میں زیادہ نہیں لینا چاہ رہا. اپیل میں ایک دفعہ پھر کر رہا ہوں کہ ہم نے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ بندے کہتے ہیں جی صحابہ کی اگر آپ توہین نہیں کرتے تو اس قانون جو ناموس صحابہ کا بن رہا تھا آپ نے بننے کیوں نہیں دی؟ وہ ایسی یہ جوگے ہو گئے کہ تیرا سینٹ مسودے پاس کرے اور ہم اسے روک دیں. وہ دستخط صدر نے نہیں کیے، جان ہماری کھا رہے ہیں. یہ جو ناموس صحابہ کا قانون ہے نا وہ مسودہ ہے، قرارداد ہے. قانون تب بننا تھا، صوبے میں قانون تب بنتا ہے جب گورنر دستخط کر دے، مرکز میں قانون تب بنتا ہے جب صدر دستخط کر دے. صدر کوئی شیعہ ڈاکٹر عارف علوی نے یہ کہہ کے فائل واپس کمیٹیوں کو دے دی ہے، یہ کہہ کے کہ اگر میں اس مسودے پہ یا اس قرارداد پہ دستخط کر دوں تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے. او بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ سلام جی. لیکن یہی بات میں پوچھتا پھر رہا ہوں کہ دستخط تو ڈاکٹر الوی صاحب کے نہیں ہیں. مصیبت میں ہمیں ڈالا. شاید آپ میں سے کسی بندے تک وہ کلپ پہنچو ایک مفتی صاحب جذباتی ہو کے ایک ہندے اونجدے نے وہ تو بلڈ پریشر ہائی، عجیب و غریب قسم کی تصویر بن کے جی دستخط نہیں نہ ہوئے اب گلیوں میں لڑائی ہوگی. مانتے صحابہ کو باتیں لڑائی کی کرتے اچھے لگتے ہیں. یہ بسم اللہ سید. میرے بڑے محترم جناب سید یاغم عباس پیر بابا جی خیریت ٹھیک ہے جی. بات جی آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے مکمل کرنی ہے. اخلاقی طور پہ بوجھ ہے کا صدقہ اس دعا میں شمولیت فرمائیں مالک شاہ جی کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، بچوں کے سر پہ انہیں ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. جس طرح دستخط ڈاکٹر الوی کے نہیں ہوئے، جان ہماری کھاتے ہیں نا، پتر نو دا ڈب گئے پھر بھی جان ساڑی کم. آپ اتنی جلدی سوچ نہیں رہے جتنی جلدی میں گفتگو مکمل کروں. اس بندے کا دھیان میں یا علی مت بٹھاتی ایسوں کو ہے. یہ پرابلم پتہ نہیں کب سے ہے کہ بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. جس نے فرنٹ پہ بیٹھنے اس نے متوجہ ہونا.
جی بیٹا نوح کا ڈوب گیا جی، مجھے یاد ہے یہ بات کب ہوئی میرے استاد محترم، حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں، بلکہ شاگردوں کے شاگردوں والا ہوں، لیکن جب تک استاد محترم کا نام لے کے بات نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات میری ادھوری ہے، کیونکہ جہاں سے خیرات ملے نا وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے۔ مجھے یاد جو بات آ رہی ہے کہ مولانا نے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب قبلہ سے، اور یہ باتیں میں بہانے سے اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ اگلی نسل تک بھی وکیل سیدہ مبلغ اعظم کے کم از کم وہ گفتگو کے انداز اور مناظرے کی باتیں پہنچتی رہیں۔ قبلہ مبلغ اعظم 40 سال تو وہیں رہے جہاں 40 سال والے رہتے ہیں۔ پیر بیگم شاہ جی، مولانا اسماعیل صاحب کا تعارف میں کیا کر رہا ہوں، ایک جٹ، دوجا دیوبندی تے تیسرا مولوی، اس گل دا جٹاں نوں پتہ ہے۔ مولانا جٹ ہونے کی وجہ سے نا دیوبندی بھائیوں میں بھی اتھرے قسم کے مولوی جٹ ہونے کی، اللہ سارے انہوں نے ایک رکھ، جٹ ہونے کی وجہ سے دیوبندیوں کے اتھرے قسم کے مولوی تھے، لیکن حق زہرا نے شیعہ کر دیا۔ جی امان اللہ صاحب، مالک آپ کو صحت دے، آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے۔ لیکن جیسی قبلہ شیعہ ہو گئے نا، پھر سادہ دور تھا، اور اس زمانے میں پتہ ہے معاملات کیا تھے۔ قبلہ فرماتے ہیں علاقے دا ایک چنگا سرپنچ بندہ تھے، میں نو ویکھن آیا، نہ سلام نہ کلام، نہ حضرت دی سنت یا نال دے کمرے مولوی اسماعیل کے والد بیٹھے ہوئے تھے، میاں سلطان، وہ بھی بہت بڑے عالم دی، انہوں نے جا کے آندھا میاں سلطان، وہ پورے علاقے چ رولا پہ گیا، پتر تیرا شیعہ ہو گیا، میں ہنے ویکھیا تے چنگا پل ہے۔ یعنی ان حالات میں قبلہ سیدہ بی بی کی چوکھٹ پہ آتے، اور پھر میں 7 سال قبلہ کی تلمیذی میں رہا ہوں، میں نے مشکل ترین مرحلوں سے میدان مناظرہ میں قبلہ کو گزرتے کراس کرتے دیکھے۔ خدا جانتا ہے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دے دی۔ میں لمبی بات نہیں کرنا کیونکہ مجھے ایک ہی بات کر کے میں بات آگے بڑھا کے بابا جی کے قریب ممبر کر رہا ہوں۔ ایک مناظرہ تھا اور ایک ہمارے اہل اسلام بھائیوں کے مولانا، بات وہی پسرے نوح والی اگر آپ کے ذہن میں ہے، جی پتر نوح دا ڈوب گیا، میں نے کیا کہا تو پھر بھی جان ہم، اس نے پتہ ہے کیا کہا، یہ تم شیعہ بڑا فخر کرتے ہو کہ ہمارا مذہب رسول اللہ کی اہل بیت کا مذہب ہے، کہ میں نے کہا ہاں تم فخر کرتے ہو شیعہ کہ ہمارا مذہب حضور کی آل کا مذہب ہے، اولاد کا مذہب ہے، رسول اللہ کے بیٹوں کا مذہب ہے۔ جب اس نے 5-7 واری کہا کہ بلا اسماعیل صاحب نے کہا بالکل ہمیں فخر ہے کہ یہ شرف ہمیں ملا کہ ہمارا مذہب رسول اللہ کے بیٹوں کا، ہوئے ہوئے اس مولوی اخیر کر دی، اور سا کیا شیعہ قوم کو سمجھا دے پتر نبیاں تے بھی ڈوب جان دے۔ اب ماشاءاللہ اب سارے باخبر دانا چہرے بیٹھے میں، اس بات سے کون انکار کرے بھائی؟ ہم میں سے کسی کی جرات یہ ہمت ہے کہ قرآن کا انکار کرے؟ یہ قرآنی واقعہ کہ نوح کا بیٹا ڈوب گئے، اس نے اس بات کا سہارا لیا کہ تم یہ فخر نہ کرو کہ رسول اللہ کے بیٹوں کا مذہب، بیٹے رسولوں کے نبیوں کے بھی ڈوب گئے۔ مبلغ اعظم چپ ہوتے نہیں تھے، ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، وہ جیسے دنگل میں
وہ دو طرح ہاتھ وجن تو بندے سمجھتے ہیں یہ جت گئے. مولانا اسماعیل ایک لمحے جب چپ ہوا مولوی چڑھائی کر گئے اور آگے سمجھا دے ان پڑھ شیعوں کو کہ رشتہ داریاں کام نہیں آتی. بیٹوں کا مذہب ہے, اولاد کا مذہب ہے, سید رشتہ داریاں. مبلغ اعظم اسی لمحے آہستہ سے کہتے ہیں مولانا آپ نے مجھے مزید پریشان کر دی ہے, رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی, یاریاں کام آ جائیں. اللہ کرے, اللہ نہیں ذرا میری بات پہ توجہ فرمائے. لہٰذا ایک ہی بات پہ زور دیا جاتا ہے جی بیٹا نبی کا ڈوب گیا, پتر نوح کا ڈوب گیا. میں آج اگو بھنڈر کی سالانہ اس صفحے عذاب پہ بیٹھے ہوئے عزاداروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہت اہمیت آپ دیتے ہیں. ڈوب گیا, اور نبی دا پتر, اور نوح کے گھر میں صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا. اور قرآن ادھورا کیوں سنا رہے ہو؟ میں دوسری دفعہ پوچھ رہا ہوں جڑے بندے میں نو گھور دے ہو, میرا کوئی لین دین دا رولا تو بلڈ پریشر ہائی کر کے نہیں بیٹھتے یار. جس بندے کا بی پی متھیوں نظر آ جائے اور وہ مجلس میں بلڈ پریشر, پھر اسے سارا سال کلینکوں پہ ہی رہنا پڑتا ہے. بی پی ٹھیک. نوح کے گھر سے صرف نوح کا بیٹا ڈوبے. ذاکر شجر کہہ رہے کہ نوح کی بیوی ڈوب گئی, قرآن کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ نوح کی بیوی. بندے البتہ کیونکہ میرے ملک میں ایک پنچایتی انداز ہوتا ہے, مجلس والے دن تو بندوں کو اتنا اگلے دن سوچتے ہیں یار فلانے ذاکر مولوی نے آکھے پتر نوح دا ڈوب گیا, بیٹا نوح کا. لیکن یار یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر نبی کا بیٹا ڈوبا. کئی بندے نا بڑیاں گہرائیاں چون جی باریکی جی پتر نبی دا ہو کے کیوں ڈوب گیا. اور میں بتا دیتا ہوں وہ اس لیے ڈوب گیا تھا کہ وہ امی کے پینل میں تھا. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اور میرا حیران پریشان مجمع, وہ امی کے پینل میں تھا. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ساری اولاد نوح کی ایک ماں سے تھی, کچھ کشتی چڑھ گئے ایک ڈوب گیا. نہیں, کشتی چڑھنے والوں کی اماں اور تھی, اس کی امی اور تھی. یہ حقائق ہے, مہربانی سر, یہ حقیقت ہے سر, یہ حقائق ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے کشتی پہ چڑھے, پڑھے لکھے دوست بیٹھے میں, حام, سام, یافس, ان کی اماں الگ ہے, جن سے نبی کی اولاد چلی. جن سے نبیوں کی اولاد چلتی ہے نا وہ بیبیاں بکری ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس بیچارے کا قصور بھی کو بہت زیادہ ڈوبتے گئے, لیکن وہ دی جان نہ کھائیے. قصور اس بیچارے کا صرف اتنا ہے کہ اسے بھی کسی نے بتا دیا تھا کہ جنت امی کے قدموں میں ہوتی. اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی. جنت اس ماں کے قدموں میں ہوتی ہے جو ماں خود نبی کے قدموں میں رہتی ہے. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے. حضرت نوح کا بیٹا کنعان جس کا نام تھا, اس کی امی کا مزاج پتہ ہے کیا تھا؟ ایک مسکین آدمی, ماڑا بندہ, مرید شودے ماڑے ہی ہوندے. میں پیران دے گھر پہ گل کر, اور ماڑے جو بندے ہوتے ہیں نا انہیں کوئی سر جی پروٹوکول زیادہ نہیں.
پروٹوکول کا انہیں کو زیادہ پتہ یاد نہیں ہوتا کہ یہاں کیا کرنا ہے. سارے بندیاں نوں تے گوڈا لبدا ہی نہیں پیراں دا کہ اتنے دوروں جی یا علی مدد. وہ نوح علیہ السلام والی گلی میں وہ نوح کا امت تھی جا رہا. اس نے سوچا سرکار کا سلام کروں. دوجے پنڈوں آیا سے کسی نے بتایا کہ یہ گھر نبی کا. اس نے دستک دی. پردہ تھا. اندر سے کسی خاتون کی آواز ہے. ہاں جی کہو کیا بات ہے. اس نے کہا جی میں نبی اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. ہوں میں پنجابی جی دساں میں کوئی ویزا لوا کے آیا. اندروں بی بی ہوراں دی آواز آئی ویکھن نبی لئی پھردا. او شودا سمجھیا اب میں غلط ایڈریس تے آ گیا. اسے تسلی ہو گئی کہ یہ گھر نبی کا نہیں. اور دوسرے دن پھر اس کا گزر وہیں سے تے او سے کرو حضرت پہ نکل. اس نے کہا گھر تو یہ نبی کا ہی ہے. وہ سجدہ سلام پیریں گوڈی سلام کر کے سرکار یہ گھر کس کے. حضرت نے مطمئن لہجے میں کہا ہمارا گھر ہے. اس نے کہا جی اندر بی بی کون ہے. سرکار نے کہا ہماری زوجہ محترم. میں نے ابھی کہا کہ ماڑے بندے کو پروٹوکول کا پتہ نہیں. جب سرکار نے کہا ہماری زوجہ محترمہ اس نے پورے مسکینی لہجے میں کہا سرکار اینوں تے فارغ کرو. میں نے پہلے کہا کہ غریبوں کو ماڑے بندے کو نہیں اندازہ کہ کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی. جب اس نے کہا نا سرکار حضرت فرماتے ہو ہماری زوجہ کے بارے میں یہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس نے کہا سرکار آپسی گل ہے یہ تہاڈی عزت شزت اینوں فارغ کرو. حضرت انہوں نے کہا پتر گال سن ابھی تو میری چار دیواری میں ہے اور اس کا یہ حال ہے اور اگر یہ میدانوں میں نکل آئی اللہ جانے کیا کر دے گی. تو اس کا بیٹا ڈوبنا ہی چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے زمیندار مجمع قرآن بتا رہا ہے کہ کبھی کبھی بیٹے امی کی وجہ سے بھی ڈوب جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اور ایک بات میں یقیناً میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اضافہ ہوگا لیکن کشتی نوح پہ بھی چڑھنے والوں کی تعداد 72 تھی. اور جب نوح نے قینان جیسے بیٹے کو فاصلے پہ دیکھا قرآن کہہ رہا ہے حضرت انہوں نے کہا یا بنی ارکب ما انا بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. قرآن یہ سورہ نوح پڑھیں سورہ ہود پڑھیں ماشاءاللہ لٹریری چہرے بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت نوح کے بیٹے نے جو جواب دیا وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اس نے کہا سآوی الی جبل یا یہ نجات مجھے یعنی بچا لے گا. اس ابھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا نہ جانے پہاڑ ہی پہ کیوں چڑھتا. یہ قرآنی آیت ہے بخدا یار یہ خطابت نہیں ہے یہ ذاکری ہے کوئی. آپ کہیں جی ذاکر مولوی تصوراتی بات تصور نہیں ہے یہ آیت ہے سرکار. قرآن اگر سپیڈ و سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنا ثواب نہیں. اس نے کہا سآوی الی جبل. یہ سین لہد ہے آوی لہد ہے. سین کا مطلب ہے گرامر میں جو دلچسپی رکھتے ہیں ان قریب آوی مجھے یا میں پناہ لے لوں گا اس پہاڑ پہ. سآوی یہ میں
بالکل ہوش و حواس میں سمجھاتا پھر رہا ہوں، یہ ساوی ہے، ساوی نہیں۔ ساوی الی جبل، بابا کشتی تیری پہ نہیں آنا مجھے، یہ پہاڑ بچا لے۔ میرا ماشاءاللہ علاقہ ہی سارا جمع ہے، بات کو کمال گہرائی میں سمجھتے ہو، لیکن پتہ نہیں اس بندے کی شجر تو کام لنگر آلاؤ کھا کر چلے۔ نام مولا اگوں انج دی گل نہیں ہوں کر دسنی نہیں آخری نمبر ہے۔ متوجہ ہیں سرکار؟ اب میں کو اگر میں تبصرہ کروں گا تو یہ میرا خیال ہے بہتر نہیں ہوگا، اچھا نہیں لگتا۔ آپ سارے معزز چہرے ہیں، آپ اس باریکی کا لطف نہیں لیں گے تو پھر میں حق بجانا وہ سوچنے میں تے بیٹھے تو سید تھے ہی ہو۔ آئے ہوئے واہ 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 واہ، لیکن اب اپنے بیٹھنے کا مجھے ثبوت تو دے۔ واہ واہ، نوح نبی کا پہ وہ کھڑا ہوا تھا، اس کی سوچ پتہ ہے کیا تھی کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے سیلاب انجوائے کروں گا۔ اچھا جی، واہ واہ، ہاں ہاں، اونچی جگہ بیٹھے، اونچی جگہ۔ لیکن بخدا وہ مسجد کوفہ میں جگہ اب بھی مالک آپ سب کو زیارات کے شرف نصیب فرما، جہاں سے آغاز ہوا تھا نا طوفان نوح کا، وہ جگہ صحن کوفہ میں ہے، اور بالکل تھوڑے ہی فاصلے پہ نجف ہے جہاں اس کشتی نے قرار پکڑا تھا۔ زندہ و سلامت رہیں آپ۔ حضرت نوح نے جب بیٹے کو دیکھا کہ عذاب کا پانی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے کو پانی یہاں تک آیا، جب بیٹا ڈوبتے دیکھے نا، پھر حضرت نوح نے بیٹے سے کچھ نہیں کہا، اللہ سے کہا ان وعدک الحق، اللہ آپ کا وعدہ تو سچ ہے، لیکن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ان نبنی من اہلی، یہ بیٹا میری اہل ہے، اور بھلا اہل بھی ڈوبے گی، لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں، اور اگر میرا مجمع اجازت دے تو ایک فقرہ اور آپ کی نظر کر رہا ہوں، کہا ہوگا مالک نے ایسے بندوں کو اہل میں شامل کر کے نبیوں کی اہل بیت کی توہین نہ کر۔ ہو کیا کہنے، لیسا لیسا من اہلک، ترجمہ نہ بھی کروں تو یہ بات آپ کے ذہن میں کہ اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تیری اہلی نے، یہ تیری اہلی ہی نے۔ اللہ میرے وطن کو محفوظ فرمائے۔ بڑے بڑے یہ سیلاب پچھلے ایک زمانہ تھا جدوں چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے، چھوٹی نہر ٹوٹ گئی، 3 کو پنڈ ڈوب گئے، ڈوب دے اینے کوئی نے، گلیاں پانی بندیاں جڑے کو وسدے کران لے اونا بانشن مار لے، پانی تو کھڑا ہوتے تھے، او بے نیاز مال اتوں بارش شروع ہو جاندی، تو پھر مولوی جمعے میں کشتی نوح پڑھا کرتے، اور جب اس پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ آتے تھے نا سر جی، تو اللہ نے کہا لیسا لیسا من اہلک، یہ تیری اہلی نہیں،
پھر ہمارے ان دوستوں علماء پہ وجد طاری ہو جاتا تھا. پھر پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ مالک مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے. مالک مالک مرضیوں والا ہے. او مسلمانوں دعائی اوے اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے. آج گو بھنڈر کی سالانہ بابا جی برکت شاہ جی کی اس آزاداری شروع کیے ہوئے مقام پہ، ان کے مرکز پہ، مدفن پہ آج ریاض رضوی بھی وجد میں ہے. انہیں وجد آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے. آج ہم بھی وجد میں ہیں، وہ واقعی مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. مہربانی سر. نوح نبی کا بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا، غرق ہو گئے. اولاد نبی کی تھی، کیونکہ اگر کوئی بندہ گنجائش دے جی کچھ بندے بڑے بادشاہ ہیں، او بغیر تفسیراں پڑھے ہو وہ آپ ہی تفسیر کر دیں. وہ نبی دا پتر نہیں سی، وہ پچھوں لے کے آئی، وہ کملے ہو گئے ہو یار. اور جب قرآن کہہ رہے نبی نے کہا ان نبنی، بیٹا میرا ہے، لیکن کشتی یہ نجات پہ نہیں چڑھا، ڈوب گیا. اور قرآن کے یہ لفظ ہے اس کے یہ اس کا عمل جو ہے یہ، کیونکہ ہم نے تجھ سے وعدہ کیا بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا. کوہ طور پہ موسیٰ 40 راتوں کے لیے گئے. نبی نے موسیٰ سے پہاڑ سے کوہ طور سے اپنی، لیکن یہ واحد واقعہ ہے کشتی نوح کا جس میں نبیوں کے سردار نے کہا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال. یعنی پہلے وہ بچے تھے جو نوح کی کشتی پہ چڑھے تھے، آئندہ وہ بچیں گے جو اہل بیت کی کشتی کے سوار. اس میں بات مذہب و مسلکوں کی ہے ہی نہیں، بچنا اسی نے ہے جس نے کشتی پہ چڑھنا. بندے کربلا کا ذکر تجھے بتانا تو پڑے گا کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے. یہی فرق ہم آج تک سینے سے لگائے پھر رہے ہیں. اولاد نبی کی بھی کشتی پہ نہ چڑھے، ہم اسے بھی تسلیم نہیں کرتے. بیٹا نبی کا بھی کشتی نجات پہ نہ بیٹھے. بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ آخری فقرے کہنے، ممبر میں بابا جی کو دے رہا ہوں. جب نوح کا بیٹا نبی زیادہ ہو کے کشتی نجات سے پیچھے رہ جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، پھر ہم بیٹھ کے سوچیں وہ سید ہے، بخاری ہیں، وہی بچتے ہیں جو علی جن ولی اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں. مہربانی سر. اوہو مہربانی سر، وقت تمام ہو گیا. نوح کی قوم کشتی پہ نہیں چڑھی، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس قوم نے اپنے نبی کی کشتی کو پتھر تو نہیں نہ مارے. مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ آتے، لیکن تم نے
یہ کہاں بیٹھ کے سوچا تھا کہ اس کی بہنوں کے سامنے لاش پہ گھوڑے دوڑانے. اللہ تمہیں ذاتی غموں کے سوا کوئی غم نہ دے. یہ دیکھیں اولاد سیدہ کا معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے آپ داد دے رہے تھے، اب آپ کی گریہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور جب گریہ کی آواز مومن بلند آپ کرتے ہو نا، اس وقت تم چھٹے مولا کی دعا کے مستحق ہو جاتے ہو. تمہارے مولا نے دایاں رخسار مٹی پہ رکھا ہوا تھا اور دعا میں کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو آوازیں میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی. سیدہ تمہیں گھروں کے دکھوں سے، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرمائے. اولاد والدین کو ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن جو بچے منتوں والے ہوتے ہیں نا، وہ ماں باپ کو زیادہ پیارے ہوتے ہیں. پنڈ مسلمانوں کا ہم کسے بتائیں، جو 4.25 سال کی تھی نا کربلا میں، وہ محمد کے بیٹے کی منتوں والی بیٹی. حسین کہا کرتے تھے سکینہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، پردے میں میری بیٹیاں بہنیں ہیں. اس معصومہ کا صدقہ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب نے. میرے ساتھ ایک دعا مانگ لو، کچھ وقت دعائیں قبول ہونے کے ہوتے ہیں. یا اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. میں فقرہ کہنے سے پہلے معافی مانگ رہا ہوں، میرے پاس متبادل نہیں ہے. وہ وقت آ گیا تخت پہ ابو سفیان کا پوتا شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی بیٹیاں میرے ہاتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس میری جان میرے پاس لفظ نہیں ہے. مسندوں پہ غیر ملکی مہمان بھی تھے، غیر ملکی سفیر بھی تھے. روم کا سفیر، عیسائی سلطنت کا سفیر. میں تیسری دفعہ معافی مانگ رہا ہوں بابا جی سے بھی، آپ سے بھی. میں نے بڑا سوچ ہے میرے پاس. اور لفظ تخت پہ یزید ہے، مسند پہ عیسائی سفیر ہے. عیسائی سفیر کی نظر حسین کی منتوں والی، اور بھلا ہو ایسی عیسائی کا یہ چیخیں مار کے اٹھا، رو کے یزید کے سامنے جا کے کہتے میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں لیکن میں تیرا مہمان ہوں، میرے بندے ہاتھ دیکھ، اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے. او میں صدقے سیدہ بی بی کا صدقہ تیری بیٹیوں کے بخت اللہ نیک کر دے. اس مذہب کے عیسائی نے کہا کہ اس چھوٹی قیدن کو، جب 18 بھائیوں کی بے وارث بہن سال کی مہمانی، او میں صدقے، جرم یہی تھا کہ یہ اولاد محمد کی. او میں صدقے جب عیسائی نے سفارش کی ہے نا، عیسائی میرے ذہن میں فوراً وہ فکرے آگے جب آئی نا سال بعد نانے کی خبر پہ، نہ بھائیوں کی حویلی میں گئی تھی بی بی، نہ سسرالی گھر میں گئے، سیدھا نانے کی خبر پہ آ کے کہتی ہے نانا 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 کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر. اپنے نبی سے آواز دی، او میری موسینا بیٹی،
آگے بڑھ کے تعویذ قبر پہ اپنے نشانوں والے ہاتھ رکھ کے، زخمی ہاتھ رکھ کے نا قبر پہ کہتی ہے نانا نانا میرا بابا میرے لہجے کو ترستا تھا کہ کبھی میری بیٹی میرے سامنے بولے نانا میں سکے بابا سے شرمانے والی، نانا تیرے دین کی خاطر مجھے 36 شہروں میں جانا پڑا، 36 شہروں میں نانا دکھ سارے سہ لیے ہیں، لیکن نانا تجھے ایک خبر دینے آئی ہوں، جب میں عیسائیوں کی آبادیوں میں آتی تھی نا، عیسائی تیری زینب کو چادریں دیتے تھے اور تیرا کلمہ پڑھنے والے نیزوں سے اس عیسائی نے سفارش کی بی بی تیرا قربانہ قبول کر لے۔ اس عیسائی نے کہا اس چھوٹی قیدن کو یا پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دے، اللہ جانے کب کی کھڑی قدم اٹھاتی ہے، زمین کا رنگ بدلا ہوتا۔ جب عیسائی مذہب کے بندے نے سفارش میں یہ لفظ کہے، ہر درد آپ کے ذہن میں ہے، لیکن جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی، قرآن کے وارثوں کا ذکر پرانا نہیں ہوتا۔ جب عیسائی نے سفارش کی، تخت پہ بیٹھے ہوئے لائن نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب ہلے، آواز نہیں ہے۔ اس نے پھر اسی لہجے میں کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب تو ہلتے ہیں، آواز کوئی نہیں چھوڑ۔ یہ لائن تلخی میں زجر بن قیس نام کا ظالم سامنے تھا، اسے بلا کے کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی ہے، اس کا رہا بھی کوئی نہیں، اس کا بچہ بھی کوئی نہیں، حاکم میں ہوں اور یہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے، مجھے معاف کرنا۔ یہ زجر بی بی سکینہ کی طرف چلے، لیکن یہ خالی ہاتھ نہیں تھا۔ سید سجاد نے دعائی دیکھ کے کہا میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، میری بہن جواب تو دے رہی ہے، گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں کہ آواز کوئی نہیں سنتا۔ سمر اٹھتا ہے تاکہ بچی کے گلے کی رسیاں ڈھیلی کروں، اور حاکم بچی سے جو پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لے۔ کھولنے کے لیے معصومہ نے ہاتھ سے اور حکم، سجاد فرماتے ہیں یہیں پہ رک جاؤ، میری بہن کہہ رہی ہے میرے قریب نہ آنا، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں سیدزادی ہوں۔ زجر بن قیس کہتا ہے شمر حاکم کو دیر ہو رہی ہے، اس قیدی سے کہو خود کے بہن کے گلے کی رسیاں کھول۔ جب کہا نا خود اٹھ کے کھولے، تمہارے امام نے ہتھکڑیوں والے ہاتھوں کو دیکھا۔ زجر ایک سپاہی کو کہتے ہیں بیچارہ قیدی کیسے رسیاں کھولے گا، اس کے تو اپنے ہاتھ ہتھکڑیوں میں، جلدی سے اس کی ہتھکڑیاں کھولو، حاکم کو دیر ہو رہی ہے، جلدی سے اس کی ہتھکڑیاں کھولو، یہ بہن کی رسیاں کھول۔ ہتھکڑیاں کھل گئی، سید قریب آئے، مدت کے بعد زخمی گلے پہ نا زخمی ہاتھ، لیکن اللہ جانے مولا کو کیا یاد آیا، رسی کھولنے سے پہلے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سکینہ سکینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں، اپنی رسیاں بعد میں کھلوا رہی ہے، میری ہتھکڑیاں پہلے، اور تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تھا تو خود پیاسی رہ جاتی تھی، پانی میرے زنجیروں پہ ڈال دیتی تھی۔ میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں، گلے کی رسیاں ڈھیلی ہوں۔ تخت پہ بیٹھے ہوئے لائن نے اسی لہجے میں پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے، لیکن بابا مجھے آج موقع مل گیا
بابا کی باتیں کرنے کا۔ جب اس نے کہا نا تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا، بی بی کہتی میرے بابا کہا کرتے تھے میں نہ جی سکوں بچی بابا کی باتیں کرتے کرتے، بس میں چھوڑ رہا ہوں، بڑی تفصیل ہے۔ بچی نے یہ فکر کہے کہ میرے بابا کو مجھ سے اتنا پیار تھا، جب فجر کی نماز پڑھ کے گھر آتے تھے نا، میرے لیے تازہ کھجوریں لاتے تھے، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے گود میں بٹھا کے۔ اب اس بغیرت نے ظلم والی حد کر دی، زمین کیوں نہ پھٹ، آسمان کیوں نہ گرا، یہ بکواس کر کے کہتے آگے بڑھ بچی، اس میرے تخت کی پہلی سیڑھی پہ یہ جو برتن پڑا ہوا ہے نا، اس کے اوپر والا رومال ہٹا اور مرضی کی کھجوریں اٹھا لے۔ سکینہ نے بیمار بھائی کو دیکھا، امام نے کہا امتحان ہے، پھوپھیوں کو دیکھا، جب اجازت ملی ہے نا، اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب ہے کچھ، لرزتے کانپتے سکینہ آگے بڑھی ہے، رومال ہٹایا، نیچے کھجوریں کہاں تھی؟ حسین غریب کا سر تھا، بابے کے سر پہ نظر پڑی۔ یہ درد میری بیٹیاں بہنیں بھی جانتی ہے، یہ درد آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی 3-4 سال کی بیٹی ہو نا، اسے ماں جھڑک دے، سارا دن وہ کسی کو نہیں بتاتی، لیکن جب باپ آئے گا نا، پھر باپ کی گود میں بیٹھ کے کہتی ہے مجھے بھائیوں نے جھڑکا تھا، بابا مجھے اماں نے جھڑکا تھا۔ مدت کے بعد بابے کے سر پہ نظر پڑی، بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے رو کے کہتی ہے بابا میرا نواب بابا جس نے تجھے مارا تھا نا، بابا اس نے مجھے بھی بڑا مارا۔